السلام علیکم پیارے دوستو، میں امید کرتی ہوں کہ غلام روحیں ایپیسوڈ 1 آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ پیش خدمت ہے غلام روحیں ایپیسوڈ 2۔ اکبر کے گھر جا کر میں نے ایک عرصے بعد خوب آرام کیا۔ شام کو غسل کر کے باہر آیا تو اکبر موجود تھا۔ ہم دونوں ایک قریبی پارک میں جا بیٹھے۔ اکبر نے میرے دریافت کرنے پر رشیدہ کا ذکر شروع کیا۔ اس کے بیان کے مطابق جن دنوں مکر و فریب کی اس پتلی نے مجھ سے شادی کی درخواست کی تھی، ان دنوں وہ وطن سے تھی۔ سزا ہو گئی تو راشد حسین نے پہلے چوری چھپے ایک دوسرے شہر جا کر معاملہ رفع دفع کیا، پھر درمیانہ طبقے کے ایک لڑکے سے اس کی شادی کر دی اور ان دونوں کو بیرون ملک بھیج دیا۔ جس لڑکے سے رشیدہ کی شادی ہوئی تھی وہ ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے والدین تعلیم کی بھاری اخراجات اٹھانے سے قاصر تھے۔ راشد حسین نے لڑکے کے والدین سے بات چیت طے کی اور اپنے اخراجات پر اسے باہر بھیجنے کا سودا کر لیا۔ اس طرح رشیدہ کا بوجھ بآسانی اس کے سر سے اتر گیا۔ شادی کے 5 سال بعد جب لڑکے نے ڈاکٹری کی تعلیم مکمل کر لی تو راشد حسین نے اسے واپس بلانا چاہا، لیکن بیٹی اور داماد کی مرضی واپس آنے کی نہ تھی، اس لیے انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ اکبر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رشیدہ اور اس کا شوہر ہر سال 1 ماہ کے لیے اپنے والدین سے ملنے کی خاطر آتے رہتے ہیں۔ میں کریت کر اکبر سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کرتا رہا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اس خاندان کے ایک فرد سے گن کر بدلہ لوں گا جو میرے اور میرے گھرانے کی بربادی کا باعث بنا تھا۔ پارک میں ہم بہت دیر تک بیٹھے دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے۔ اکبر کے استفسار پر جب میں نے اسے اپنے مستقبل کے پروگرام سے آگاہ کیا تو وہ مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اسے میری دماغی حالت پر شبہ ہو، لیکن جب اس نے مجھے سنجیدہ پایا تو مجھے سمجھانے بجھانے لگا۔ اس نے مجھے میرے ارادوں سے باز رکھنے کی خاطر ہر طرح سمجھایا، بڑی بڑی قسمیں دی، لیکن میں ٹس سے مس نہ ہوا۔ لیکن جب اکبر نے مجھے میرے والدین اور میری معصوم بہن کی روح کا واسطہ دیا تو میں مجبور ہو گیا۔ میں نے تڑپ کر اکبر سے کہا، میرے دوست، آج تو تم نے مجھے میرے والدین اور بہن کی قسم اٹھوائی، مگر آئندہ کبھی ایسا مت کرنا۔ میں جانتا ہوں شاہد کہ تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، لیکن مرد وہی ہے جو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرے۔ تم یقیناً جدوجہد کرنے کے بعد اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لو گے۔ اکبر کی دی ہوئی قسم سے مجبور ہو کر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ محنت کر کے معاشرے میں اپنا مقام پیدا کروں اور پرسکون زندگی گزاروں، لیکن میں اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ 2 وقت کی روٹی حاصل کرنے کے لیے میں نے معمولی سی ملازمت کرنی چاہی۔ اکبر نے اس سلسلے میں میری بہت زیادہ مدد کی، لیکن ہماری کوششیں رائگاں گئیں۔ میں جہاں بھی گیا مجھے دھتکار دیا گیا۔ گورنمنٹ کی ملازمت سے مایوس ہو کر میں نے نجی اداروں میں قسمت آزمائی، لیکن ایک چور اچکے کو کوئی بھی ملازمت دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ معاشرے میں میرے لیے کوئی مقام باقی نہ رہا تھا۔ میرے پاس سوائے اس کے کہ کوئی راستہ نہ تھا کہ میں غلط راہوں کو اپنا لوں اور اس سانچے میں خود کو ڈھال لوں جس میں حالات نے مجھے بے بس کر کے جکڑ دیا تھا۔ اکبر کے ٹکڑوں پر آخر کب تک زندگی گزاری جا سکتی تھی، اور مجھے یہ بھی منظور نہ تھا کہ میری وجہ سے لوگ میرے عزیز دوست پر بھی انگلیاں اٹھائیں۔ مجھے اپنے ناکردہ گناہوں کی جو سزا ملی تھی میں اس میں اپنے دوست کو شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک روز میں نے اکبر سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب میں کسی قیمت پر بھی اس مکان میں نہیں رہ سکتا۔ اکبر نے جو مجھے بھائیوں سے بڑھ کر عزیز رکھتا تھا مجھے بہت سمجھایا، لیکن جب میں اپنی ضد پر اڑا رہا تو اس نے مجھے غلط راستوں پر بھٹکنے سے باز رکھنے کے لیے ایک نئی چال چلی۔ کچھ سوچ کر بڑی سنجیدگی سے بولا، حالات کے پیش نظر تم نے جو فیصلہ کیا ہے میں اسے غلط نہیں کہتا، مگر جہاں تم مجھے اپنا عزیز سمجھ کر میری اتنی باتیں مانی ہیں وہاں صرف ایک بات مان لو، اس کے بعد بھی اگر حالات تمہارے حق میں سازگار نہیں ہوتے تو پھر میں تمہیں دوبارہ کبھی کسی بات سے منع نہیں کروں گا۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ میں دنیا والوں کو اپنی بے گناہی کا یقین دلانے میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ انسان کوشش کرے تو ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ میرے دوست اکبر نے مجھے سمجھایا تو میں نے غصے سے کہا، تم حالات کو میری نہیں بلکہ اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو۔ اگر دنیا والوں کی نظروں سے تم بھی مجھے دیکھو تو کیا عجب ہے کہ تمہیں بھی مجھ سے کوئی ہمدردی باقی نہ رہے۔ بھاڑ میں جائیں دنیا والے، میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم اللہ والوں سے دعا کے طالب بنو۔ بہت سی باتوں کا علاج دنیا والوں کی بجائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے پاس ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے ایک برگزیدہ بندے سے ملانا چاہتا ہوں جس نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور دن رات خدا کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ مجھے کبھی امید ہے کہ اگر وہ بزرگ تمہارے حق میں دعا کرے تو تمہاری قسمت بدل سکتی ہے۔ اکبر نے سنجیدگی سے کہا، میرے کہنے سے تم صرف ایک بار ان سے مل لو، ان باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔
قبل از وقت تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان بزرگ سے مل کر تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، جبکہ میں ان کے بارے میں بے شمار عجیب و غریب باتیں سن چکا ہوں، بلکہ میں نے تو یہاں تک سن رکھا ہے کہ جو بات وہ کہتے پتھر کی لکیر ثابت ہوتی ہے۔ لوگوں میں تو یہاں تک مشہور ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہیں۔ ان کے قبضے میں کچھ ایسی طاقتیں بھی موجود ہیں جن کے ذریعے وہ لوگوں کی تقدیر بھی بدل سکتے ہیں۔ میں خاموش رہا تو اکبر نے مجھے ان بزرگ کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، میں جن بزرگ کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ یہاں سے 4 میل دور آبادی سے ذرا ہٹ کر جو پہاڑی ہے اس پر ایک نیم پختہ کوٹری میں رہتے ہیں۔ میں نے لاتعداد افراد کی زبانی ان کے کرشموں اور معجزوں کے بارے میں سنا ہے۔ ہزاروں لوگ ان کی برکتوں سے فیضیاب ہو چکے ہیں۔ عقیدت مندوں کی اچھی خاصی تعداد دن بھر ان کے گرد جمع رہتی ہے، جن میں غریب اور امیر دونوں ہی ہوتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد کوئی اس پہاڑی کا رخ نہیں کرتا۔ میاں صاحب نے اپنے عقیدت مندوں کو تاکید کر رکھی ہے کہ مغرب کے بعد کوئی نہ ان سے ملنے کی کوشش کرے اور نہ ہی ان کے سکون میں خلل انداز ہو۔ ان بزرگ کا اصلی نام شیخ عنایت اللہ ہے، لیکن چھوٹے بڑے سب انہیں میاں صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی زمانے میں پولیس کے محکمے میں تھے، بڑے ہی رنگین مزاج اور یار باز تھے، ہر وقت یاروں کی محفل میں بیٹھے شراب اور شباب کی مستیوں سے دل بہلاتے رہتے تھے۔ پھر ایک دفعہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے انہیں اللہ سے قریب کر دیا۔ ان دنوں عنایت اللہ صاحب جناب الجبر کے کسی کیس میں تفتیش پر مامور تھے۔ اس کیس میں کچھ پیچیدگیاں ایسی تھی کہ عنایت اللہ صاحب بھی اسے حل نہ کر سکے، چنانچہ انہوں نے اپنے اعلیٰ افسروں سے اس بات کی اجازت مانگی کہ عورت کو جسے اس کے ورثہ کے بیان کے مطابق حوث کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر کے دفنا دیا گیا تھا، دوبارہ قبر سے نکالا جائے اور جلدی سے اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے۔ عورت کے گھر والوں کو اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، اس لیے عنایت اللہ کو افسروں کی جانب سے لاش قبر سے نکالنے اور نئے سرے سے پوسٹ مارٹم کرانے کی اجازت مل گئی۔ جس روز یہ اجازت ملی اسی روز ڈپٹی صاحب اپنے ایک ماتحت ایک جمعدار اور 4 سپاہیوں کے ہمراہ پولیس ایمبولینس لے کر قبرستان جا پہنچے اور اپنی نگرانی میں کام شروع کروا دیا۔ لاش دفنائے 20 دن گزر چکے تھے۔ پولیس والوں نے اس خیال سے اپنی ناک اور منہ پر رومال باندھ رکھا تھا کہ کہیں لاش کا تعفن یا جراثیم انہیں متاثر نہ کرے، لیکن جس وقت قبر کھودی گئی اسی وقت پولیس والوں کو ایسا منظر نظر آیا جسے دیکھ کر ان کی عقلیں خبد ہو گئیں۔ 3 کانسٹیبل اور سب انسپکٹر جائے وقوع پر ہی دہشت کے مارے ہلاک ہو گئے۔ جمعدار، چوتھا کانسٹیبل اور عنایت اللہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ ایمبولینس ڈرائیور چونکہ دور تھا اس لیے وہ یہ نہ جان سکا کہ اصلیت کیا ہے۔ گورکن موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا، اس لیے وہ بھی کچھ نہ بتا سکا۔ پولیس کا جمعدار 2 سال تک پاگل رہا، پھر ایک حادثے کا شکار ہو کر فوت ہو گیا۔ کانسٹیبل کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا وہ زندہ بچا یا مر گیا۔ البتہ عنایت اللہ 5 سال تک پاگل رہے، پھر ان کی ذہنی حالت ٹھیک ہو گئی۔ ہوش و حواس میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے بڑے بھائی کو جو سرجن تھے جو کہانی سنائی وہ بڑی پر اسرار اور حیرت انگیز تھی۔ ان کے بیان کے مطابق جس وقت قبر کھودی گئی اسی وقت انہوں نے ایک انتہائی حسین و جمیل عورت کو جو مقتولہ سے بڑی مشابہت رکھتی تھی قبر میں اس طرح بیٹھے پایا کہ اس کی پشت قبر کی ایک دیوار سے ٹکی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ آگے کی سمت پھیلے ہوئے تھے۔ عورت کے چہرے پر عجیب ملکوتی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مری نہ ہو بلکہ زندہ ہو۔ عنایت اللہ صاحب نے گلاب کے 3 پھولوں کو بھی دیکھا، جن میں سے ایک عورت کے چہرے کے سامنے اور 2 اس کی کھلی ہوئی ہتھیلیوں کے اوپر معلق تھے۔ پھولوں کی مہک اس قدر تیز اور اثر انگیز تھی کہ عنایت اللہ کے دل و دماغ پر چھا گئی۔ اس کے بعد کے واقعات بتانے سے خود عنایت اللہ قاصر تھے، لیکن اپنے حواسوں میں آنے کے بعد انہوں نے اس واقعے کا اتنا گہرا اثر لیا کہ ملازمت ترک کر دی اور اپنے مال و اسباب سب ٹھکرا کر گھر سے نکل گئے۔ کئی سالوں تک دہلی اور آگرے میں بزرگوں کی چوکھٹ پر سجدہ ریز رہنے کے بعد وہ یہاں آ کر بس گئے اور 8 سال سے اس پہاڑ پر ایک کوٹری میں قیام پذیر ہے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ اکبر نے یہاں تک کہہ کر پہلو بدلا، پھر بڑی رازداری سے بولا، میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میاں صاحب کے قبضے میں بے شمار روحیں ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے عقیدت مندوں کے جائز کام کرا دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ لوگوں نے محض قیاس آرائی کی ہو۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ہو سکتا ہے۔ اکبر بولا، ویسے یہ حقیقت ہے کہ میاں صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کا کہا کبھی خالی نہیں جاتا۔ روحوں کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا خیال ہو، لیکن میرے ایک پاکار کا بیان ہے کہ اس نے اکثر میاں صاحب کی کوٹری سے عورتوں اور مردوں کی پر اسرار آوازیں سنی ہیں۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ کیا تمہارے واقف کار نے میاں صاحب کے منع کرنے کے باوجود مغرب کے بعد پہاڑی پر جانے کی ہمت کر لی تھی؟ ہاں، ایک بار اس نے ایسا کیا تھا، لیکن دوسرے ہی روز ایسا بیمار پڑا کہ 3 دن تک اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہا۔ چوتھے روز بخار کی شدت کم ہوئی تو اس نے اپنے والدین کو اصل حقیقت سے آگاہ کیا۔
چنانچہ اس کے والد دوڑے دوڑے میاں صاحب کے پاس گئے اور اپنے بچے کی بے وقوفی اور بیماری کا ذکر کیا۔ میاں صاحب کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، جاؤ کل تمہارے بچے کا بخار ختم ہو جائے گا، لیکن اسے کہہ دینا کہ دوبارہ میرے سکون میں خلل نہ ڈالے۔ دوسرے روز حقیقتاً لڑکے کا بخار اتر گیا۔ پاس پڑوس والوں کو حالات کا علم ہوا تو انہوں نے مغرب کے بعد پہاڑی کا رخ کرنے سے کان پکڑ لیے۔ اگر کوئی اجنبی رات کے وقت انہیں پہاڑی کی طرف جاتا نظر آ جاتا ہے تو محلے والے اسے روک دیتے ہیں۔ اکبر نے کچھ ایسے انداز میں میاں صاحب کا ذکر کیا کہ میرا ذوق تجسس بھڑک اٹھا۔ مجھے کبھی پیری مریدی اور تعویذ گنڈوں سے کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔